بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزیزان محترم، برادران ملت اور بزرگان عظام اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو قادریہ سلسلے کے امام ہیں، ان کا ذکر خیر، تذکرہ خیر اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج الحمدللہ ان کی مجلس کی 22ویں قسط ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اس مجلس کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جس کو کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدثنی اسحاق حدثنا خالد الباسطی عن الجریری عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، مجھے اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خالد الواسطی نے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے بیان کی حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے بیان کی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کبیرہ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، سنو، اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، سنو اور جھوٹی بات
اور جھوٹی گواہی۔ پھر آپ مسلسل کہتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش نہ ہوتے، یعنی آپ اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث مذکور میں اکبر الکبائر یعنی جو کبائر میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں مذکور ہے کہ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، اور 3 مرتبہ اس لیے تکرار فرمائی تاکہ سننے والا اپنے دل میں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے الاشراک باللہ، یعنی ان میں سے ایک کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد مطلق کفر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود اور قدیم بالذات مانے، اور یہ مانے کہ اس کی ہر صفت مستقل بالذات ہے اور اس کو عبادت کا مستحق سمجھیں۔ اور اس حدیث میں مذکور ہے عقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی کرنا۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ میں اس سے ڈرایا ہے۔ پھر اس کا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ پھر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ والد ظاہر کے اعتبار سے اولاد کا موجد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اللہ کے حقوق کے بعد فوراً والدین کے حقوق ادا کرنے کی تاکید۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں اور آ چکا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 83 میں اس کا ذکر آ چکا ہے، اور سورہ نساء کی آیت 36 میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت 14 میں بھی چوتھی مرتبہ یہ حکم آیا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، یعنی تمہارے جیتے جیتے، یعنی تمہاری زندگی میں اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کی دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بوڑھا ہو، باپ بوڑھا ہو جائے اور ماں بوڑھی نہ ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ماں پہلے بڑھاپے کو پہنچ جائے بیماری آزاری کی وجہ سے، اور باپ بڑھاپے کو نہ پہنچے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں صورتیں کی حالت میں حکم یکساں ہوگا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو
ان میں سے کوئی ایک یا دونوں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، تو انہیں اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ میں بات کرو۔ یہ اس لیے کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کی قوت برداشت جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور طبیعت میں کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو معمولی بات بھی اس کی ناگواری کا سبب بن سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس کمزوری کا خیال فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا کہ اس کیفیت میں جب پہنچ جائیں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کی دونوں، تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، نرمی سے گفتگو کرو، بلند آواز سے ان سے گفتگو نہ کرو، اور ان کی باتوں پر اعتراض نہ کرو، ان کو جھڑکو مت اور ان سے اف تک نہ کہو۔ تو آج کل عام طور پر اس کے برخلاف معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر بھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، کسی بھی وجہ سے، ماحول سے متاثر ہو کر یا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولادیں اپنے ماں باپ سے اس گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اور جس طرح برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اس کا خیال نہ کر کے وہ گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتی ہیں۔ تو اے عزیز نوجوانوں، بچوں اور بچیوں، خواہ تم ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے ہو، لیکن اگر تم کو یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ تمہاری عمر 50 سال ہو، 40 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، اگر تم کو یہ خوش قسمت موقع ملا ہے کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بقید حیات ہیں یعنی زندہ ہیں، تو تم اپنی زندگی کی آخری سانس تک نہ اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچانا، نہ اپنے عمل سے ان کو تکلیف پہنچانا۔ اور یہ بات یاد رکھو، جن اولادوں نے اپنے ماں باپ کی قدر کی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کی ہے، اپنے ماں باپ کی قدردانی کی ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا ہے، یاد رکھو کہ وہ اس دنیا میں بھی سرخرور رہے ہیں اور رہیں گے، اور قیامت تک ایسے ماں باپ، ایسی اولادیں جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتی رہیں گی، اللہ ان کے اوپر دنیا میں بھی فضل فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ میں اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ ابو میاں بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد عبد الرحیم مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا، تو جب مجھ سے ممکن ہوتا تو میں باوضو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر تم اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو اللہ ایک مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اگر ان کا چہرہ بار بار دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے وہم و گمان سے بہت بڑا ہے، تم جتنی مرتبہ ان کو دیکھو گے اللہ تعالیٰ تم کو اتنی ہی مرتبہ حج مبرور عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی اور یہ خوش قسمت موقع ہم کو بار بار نصیب فرمایا۔ اللہ ہمارا ان کا چہرے انور کو دیکھنا اللہ اپنے دربار میں ہماری حسنات میں شامل فرما لے۔ اسی طریقے سے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد خصوصیت سے ہم اپنی والدہ محترمہ، وہ اب مرحومہ ہو گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جب میرے سامنے کوئی دشواریاں پیش آتی ہیں خصوصیت سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عام حالات کے اندر بھی جب بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا
تو اپنا سر ان کے قدموں میں ڈال دیا کرتا تھا اور اس سے درخواست کرتا تھا کہ میرے حق میں دعا فرما دیجئے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، میری پیرانی اماں بھی ہیں، آپ دعا فرما دیجیے اللہ کے جناب میں، اللہ دنیا و آخرت دونوں جہان میں ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے۔ اور وہ کیفیت اور وہ نور جو ان کے چہرے پر ظاہر ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر فرماتی تھی کہ بیٹا ہم ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً وہ تمام اولادوں کے لیے دعا فرماتی تھی۔ بڑی شفیق اور بڑی رحم والی اور بہت کم گو، بڑی عبادت گزار، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مستجاب الدعوات اور اللہ کی ولی تھی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور قدم قدم پر اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ ہمارے والد ماجد پیر و مرشد جو کہ ایک ولی کامل تھے، مجدد وقت تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور ان کے سلسلہ فیض کو، اور اے اللہ ان کے روحانی فیض کو اور ان کی نسبت کو، ان کے فیوز و برکات کو اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیز بچوں اور بچیوں، اگر کبھی والدین کی بات کو ٹالنا بھی پڑ جائے تو حکمت اور نرمی کے ساتھ میں ایسا کیا جائے، سخت روئی اور تلخ کلامی کے ساتھ میں ان کا جواب نہ دیا جائے، عقل اور منطق کے بل پر سینہ تان کر یوں جواب نہ دیا جائے کہ ان کا دل دکھ جائے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو، تمام سامعین کو، قیامت تک ہمارے بچوں اور بچیوں کو اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حدیث مبارکہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے شروع کے کلمات بیان کیے تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سہارا لگائے ہوئے تھے، اور جب آپ نے جھوٹ کا ذکر کیا تو آپ بیٹھ گئے، یعنی سہارے کو چھوڑ دیا آپ نے۔ اور زور کے معنی اصل میں انحراف کے ہیں، اور اس کا استعمال اس معنی میں ہوتا ہے کہ باطل کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس کے حق ہونے کا وہم ہو جائے۔ اور آج تو یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اخبارات میں اور پرنٹ میڈیا میں جھوٹ کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور اس طرح لبادہ اڑا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے سچ ہونے پر یقین کر لیا کرتے ہیں، اور زبان سے بھی اس طریقے سے بات، اس انداز میں بات کہی جاتی ہے کہ لوگ اس کے سچ ہونے پر یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا استعمال عام طور پر اس معنی میں ہوتا ہے کہ باطل کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس کے حق ہونے کا وہم ہونے لگے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی بار مکرر ارشاد فرمایا، کیونکہ اس کے محرکات بہت زیادہ ہیں اور لوگوں پر اس کا واقع ہونا بہت آسان ہے، یعنی لوگ آسانی سے اس پر یقین کر لیا کرتے ہیں۔ نیز اس حدیث مبارکہ میں مذکور ہے وَشَهَادَةُ الزُّورِ، اس لیے کہ جھوٹ اس سے عام ہے کہ وہ کفر ہو یا وہ جھوٹی شہادت ہو یا جھوٹوں میں سے کوئی اور جھوٹ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں قول الزور سے مراد کفر ہے، کیونکہ کافر جھوٹ کی شہادت دیتا ہے اور اس کا قائل بھی ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں مذکور ہے حتیٰ کہ میں نے کہا کہ کاش آپ خاموش نہ ہوتے، اور اس کے قائل حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس روایت کو بیان کرنے والے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 26ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 20 ذی الحجہ 545 ہجری بمقام خانقاہ شریف
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ دوا ہے، اسے چھوڑ دینا بیماری ہے۔ اے لوگوں، تقویٰ کو چھوڑ دینے سے توبہ کرو۔ تقویٰ دوا ہے اور اسے چھوڑ دینا بیماری ہے۔ توبہ کرو، کیونکہ توبہ دوا ہے اور گناہ بیماری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے ایک دن، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور تمہاری دوا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا توبہ ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور جانے میں انجانے میں جب ہم سے گناہ ہو جائے، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بلکہ فی الفور توبہ کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس مجلس میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ ایک درخت ہے، ذکر کی مجلس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے لیے شفا ہے۔ تم ایمان کی زبان سے توبہ کرو، یقیناً تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ تم توحید اور اخلاص کی زبان سے کلام کرو تو بے شک تمہیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے تم پر مصیبتیں آئیں تو ایمان کے ہتھیار سے مقابلہ کرو، ایمان ہی تمہیں بچانے والا ہے۔ آپ اگلی مجلس یعنی 27ویں مجلس میں، جو کہ منعقد ہوئی 7 جمادی الاخر 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر، اس کے غیر سے مت ڈر۔ عقل سے کام لے، جھوٹ نہ بول۔ تو کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ تو اس کے غیر سے ڈرتا ہے۔ جن اور انسان اور فرشتے سے نہ ڈر، بولنے والے اور چپ رہنے والے حیوانوں سے نہ ڈر۔ جو عذاب دینے والا ہے اس سے ڈر، یعنی صرف اللہ سے ڈر۔ عقل والا اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ غیر اللہ کا کلام سننے سے بہرا ہے، اس کے نزدیک تو تمام مخلوق بیمار و عاجز اور محتاج ہے۔ یہ اور ان جیسے وہ عالم ہیں جن کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جو شریعت اور حقیقت اسلام کا علم رکھتے ہیں، وہی دین کے طبیب اور اس کی شکستگی اور خرابی کو دور کرنے والے ہیں۔ اے شکستہ دین والے، تو ان علماء کے پاس جا تاکہ تیری شکستگی کو جوڑ دیں۔ جس نے بیماری اتاری وہی دوا نازل کرتا ہے۔ لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی مصلحت کو خوب جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں تہمت نہ دیں۔ دوسرے کی بنسبت اپنے نفس پر ملامت اور تہمت لگا، یہی بہتر ہے۔ تو اپنے نفس سے کہہ دے اللہ کی اطاعت پر عطا ہے، نافرمان کے لیے عصا و سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے مال و عزت واپس لے لیتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اس کا مرتبہ بلند کر کے خوش کر دیتا ہے، اپنے کرم سے مالا مال کر دیتا ہے اور اپنی ذات میں فنا کرتا ہے۔ دعا یہی ہے، اللہم انا نسألک القرب منک بلا بلا، الطف بنا فی قضائک وقدرک، اکفنا شر الاشرار وقید الفجار، واحفظنا کیف شئت وکما شئت، نسألک العفو والعافیہ
فی الدین والدنیا نسألک التوفیق للأعمال الصالحہ والاخلاص فی العمل آمین یا رب العالمین۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں اور دعا پر اس کا اختتام فرماتے ہیں ہر مجلس کا، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر مجلس میں آپ کی جو دعا ہے اس کا ابتدائی حصہ جدا گانا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ مجلسیں اختتام پذیر ہوں گی تو آخری مجلس کے اختتام سے قبل انشاءاللہ ہم ان تمام دعاؤں کو جمع کر کے اور آپ کے استفادے کے لیے ہم اس کو ڈال دیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو آپ کے فائدے کے لیے وہ باقی رہیں۔ اور ان تمام دعاؤں کو میری نصیحت اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر انسان کو صبح شام اللہ کی جناب میں حاضر ہو کر، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ میں ان الفاظ میں جو کہ ایک امام وقت اور امام طریقہ سلسلہ قادریہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالے ہوئے القاء کیے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ انشاءاللہ آخری مجلس میں اس کام کو ضرور انجام دیں گے آپ حضرات کے لیے، اور خود میں بھی اس کا اہتمام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس دعا میں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری قربت کا سوال بغیر آزمائش کے چاہتے ہیں، اپنی قضا و قدر میں ہم پر مہربانی فرما، شریروں کی شرارت اور بدکاروں کے مکر سے بچا، اور جس طرح سے اور جیسے چاہے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تجھ سے دین و دنیا اور آخرت کی معافی اور عافیت چاہتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ان میں اخلاص عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں ریاکار کو اخلاص والا ہی پہچان سکتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا اس کا ارادہ ہے نماز کے لیے پاک جگہ ڈھونڈتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنا دل صاف کرو اور جہاں چاہو نماز پڑھو۔ یعنی وہ شخص یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال کرے، اس سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو وہ اپنی زبان سے یہ بتلائے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا اظہار اس نے اپنی زبان سے کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کو زبان سے کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کے قلب پر متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان پر منکشف فرما دیا کہ یہ شخص ریاکاری سے کام لے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا دل صاف کرو اور جہاں چاہو نماز پڑھو۔ ریا کو اخلاص والے کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ وہ پہلے اس میں گرفتار تھا، اب نجات پائی ہے۔ ریا اولیاء اللہ کی راہ میں ایک گھاٹی ہے جس پر سے انہیں ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ خود پسندی اور منافقت شیطانی تیر ہیں جنہیں وہ دلوں کی طرف برساتا رہتا ہے۔ مشائخ کی بات قبول کرو اور ان سے راستہ چلنا سیکھو۔ میں آپ حضرات کی اصلاح کے لیے میں اپنی ایک کیفیت اور ایک واقعہ کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں مراقب تھا اور ذکر میں مشغول تھا، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھ کو میرے پیر و مرشد مجھے ذکر میں مشغول دیکھ لیں تاکہ ان کے دل سے دعا نکل جائے، تاکہ وہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ لیکن دل میں یہ خیال
اس طریقے سے پیدا ہوا کہ میرے پیر و مرشد ذکر کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے قلب پر اس بات کو منکشف فرما دیا، اور حضرت نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور کتنا نصیحت کے الفاظ ادا فرمایا آپ نے کہ اے بیٹے، ذکر مقصود ہے، اظہار ذکر مقصود نہیں ہے۔ میں نے توبہ کی دل میں اللہ کی جناب میں کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ کو پاک فرما دے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں نے اس واقعے کا ذکر اس لیے کیا کہ جہاں تک ہو سکے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے صدقات و خیرات اور اعمال نیک اس طریقے سے انجام دیے اور اس پر عمل کیا کہ لوگوں کے علم میں بھی آئیں۔ ایسا بھی آپ نے فرمایا کہ داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ارشاد ہے، جو ان کے متعلق میں نے رمضان المبارک میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی، تو کہ مسلمانوں کے بارے میں کہ وہ ظاہری طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور باطنی طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ مقصود بھی ہوا کرتا ہے، لیکن جہاں تک انسان کے ذاتی عمل کا سوال ہے، ذکر اور فکر کا تعلق ہے، انسان کو اپنی نیکیاں چھپا کر رکھنی چاہیے کہ اس کے اظہار سے اور اپنے اعمال صالحہ کے اظہار سے کہیں بھی ریا کا شائبہ شامل ہو جائے تو ان اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، سلسلے کے تمام ساتھیوں کو اور پوری امت کو ریا کے شائبے سے بھی بچا لے اور حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشائخ کی بات قبول کرو اور ان سے راستہ چلنا سیکھو جو اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے، کیونکہ وہ ایسے راستے سے گزر چکے ہیں۔ ان سے نفسوں اور خواہشوں اور عادات کی آفات دریافت کرو، کیونکہ وہ ان کی آفات کو جھیل چکے ہیں اور ان کی مشکلات اور سختیوں کو پہچان گئے ہیں۔ ایک مدت تک اس حال میں رہ کر آہستہ آہستہ انہیں مغلوب کر کے ان پر غالب اور قابض ہوئے، شیطان کے وسوسے سے دھوکہ نہ کھا، اس کے پھونک مارنے کے جھانسے میں نہ آ، اور نفس کے تیروں سے شکست نہ کھا۔ نفس تجھ پر شیطان کے تیر چلاتا ہے، نفس کے راستے ہی شیطان تجھ پر غالب آتا ہے۔ شیطان جن تجھ پر شیطان انسان کے ذریعے قابو پاتا ہے۔ تیرا نفس اور وہ برے ہم نشین ہیں۔ ان دشمنوں پر اللہ سے فریاد کر اور اسی سے مدد مانگ، کیونکہ وہ تیری فریاد سنے گا۔ جب تو اسے پالے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسے دیکھ لے اور اس سے لطف اٹھا لے، تب اللہ کی طرف سے اہل و عیال اور مخلوق کی طرف متوجہ ہو اور انہیں اللہ کی طرف بلا، اور اس طریقے سے پکار، ائتونی باہلکم اجمعین، اہل و عیال سمیت میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دسترس میں جب ملک و سلطنت آئے تو اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ اپنے اہل سمیت میرے پاس چلے آؤ۔ محروم وہی ہے جو اللہ سے محروم رہا اور دنیا و آخرت میں اس سے قرب جاتا رہا۔ اپنی بعض کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ تجھے کیسے ملے حالانکہ تو اس سے اور اس کے نیک بندوں سے اعراض کرنے والا ہے، انہیں اپنے قول و فعل سے تکلیف دینے والا ہے، تو ان سے ظاہر و باطن سے اعراض کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذیت المؤمن اعظم عند اللہ
من نقض الکعبہ والبیت المعمور 15 مرہ۔ کسی مومن کو ستانا اللہ کے نزدیک کعبہ اور بیت المعمور کے شہید کر دینے سے 15 گنا زیادہ گناہ ہے۔ اے اللہ کے فقیروں کو ہمیشہ ستانے والے، یہی لوگ ایمان لانے والے، نیکوکار، اللہ کی معرفت رکھنے والے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تجھ پر افسوس، تو عن قریب مر جائے گا، تجھے گھسیٹ کر گھر سے نکال دیا جائے گا، اور جس مال پر تو اکڑتا پھرتا ہے لوٹ لیا جائے گا، نہ تجھے نفع دے گا اور نہ تجھ سے کوئی مصیبت دور کر سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔